ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ فیصلے جلدی سامنے آئیں گے؟ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بھی ہم نے گزشتہ روز دیکھا تھا، وہاں پر بھی کچھ باتیں ہوئی تھی سائفر کیس میں۔ دیکھیے، دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تو ابھی اس طرح سے باقاعدہ طور پر کا ٹرائل ابھی اس طرح سے شروع نہیں ہو سکا، جرم عائد ہو سکی تھی یا نہیں، لیکن ابھی مکمل طریقے سے نہ گواہان کے اوپر جرا ہوئی ہے۔ ہاں، اگر اسی سپیڈ سے ہونا ہے تو پھر شاید وہ بھی ہو جائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے جو بڑے فیصلے آنے تھے وہ تو آ چکے ہیں۔ شاید 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی دوبارہ ہمارے سامنے آ جائے، لیکن اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے ٹرائل کی وہ آپ کے ہمارے جو نمائندے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ ٹرائل کس سٹیج کے اوپر ہے۔ بہرحال یہ جو آج اب سزا ہوئی ہے یہ تو یقینی طور پر ایک ایسی سزا تھی، اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ یہ ٹرائل بھی دو پیرلل کمروں کے اندر یہ عدالتیں چل رہی تھیں اور یہ معاملہ چل رہا تھا، اور جتنی سپیڈ سے چلا اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ فوری طور پر ہی عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے اس پہ بھی سزا ہو جائے گی، جو کہ ہو گئی۔ تو منیب فاروق صاحب، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے تو گزشتہ روز ہی کہہ دیا تھا کہ نظر آ رہا ہے، نوشتہ دیوار ہے، توشہ خانہ میں کیا فیصلہ سامنے آئے گا۔ حق جرا کی درخواست مسلسل کر رہے تھے بانی پی ٹی آئی کے وکیل، وہ مسترد کی جا رہی تھی مسلسل جج کی جانب سے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں سخت فیصلہ ہوتا ہے۔ بے شک چلیں وکیل نے ڈیلے کیا، وکیل آئے نہیں، ایکیوز نے ڈائلیکٹری ٹیکٹکس استعمال کیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے فوجداری معاملات میں اگر کسی کو سزا دینی ہوتی ہے تو یہ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہوتی ہے۔ آپ 1% بھی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ جو ایکیوز ہے، جس پر الزام ہے، وہ اپنا دفاع مکمل طریقے سے یا درست طریقے سے نہیں کر سکا یا کروا سکا۔ اگر ان کے وکلاء نے کوئی لغزش کی بھی تھی تو عدالت کو پھر بھی انہیں سفیشینٹ اپرچونٹیز دینی چاہیے تھی عمران خان کے دفاع کی۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا، یہ ریکارڈ سے پتہ لگے گا، اور میں اگین کہوں گا کہ آپ کے نمائندے بتا سکتے ہیں کہ جو رائٹ کلوجر ہوا تھا حق دفاع کا، یہ جو رائٹ کلوز کیا گیا تھا، یہ کیوں کیا گیا، اس سے پہلے کتنے موقع دیے گئے اور کتنی دفعہ استدعا کی گئی کہ جو رائٹ ہے ڈیفینڈ کرنے کا، اس کو بحال کیا جائے، اس کو ریسٹور کیا جائے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو کہ ہمارے جو نمائندے خصوصی ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے موقعوں کے بعد رائٹ کلوز کیا گیا اور کتنے موقع عدالت نے دیے۔ منیب صاحب، قانونی نکات پر مزید بات کرتے ہیں، آپ کا بھی تجزیہ لیں گے۔ عرفان قادر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ماہر قانون، آپ کا شکریہ۔ عرفان قادر صاحب، آپ کیا کہیں گے اس فیصلے کو لے کر جو اب توشہ خانہ ریفرنس میں سامنے آ چکا ہے؟ عرفان قادر صاحب جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ اپیرنٹلی ابھی ہم نے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بائی اینڈ لارج درست ہے۔ اچھا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل درست فیصلہ ہے، جس میں ابھی منیب فاروق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ جلدی میں سامنے آ رہی ہیں انتخابات سے قبل، لیکن آپ سمجھتے ہیں قانونی طور پر یہ درست فیصلہ ہے؟ جی بالکل، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ درست ہے کہ آپ دیکھیں کہ سعودی کنگ نے تحفے تحائف دیے ہیں، یہ آگے مارکیٹ میں بیچے جا رہے ہیں، اس کی انوائسز جو ہیں وہ صحیح ظاہر نہیں کی جا رہی، ان کی قیمتیں صحیح ظاہر نہیں کی جا رہی، ان کی ویلیو صحیح ظاہر نہیں کی جا رہی، توشہ خانہ میں پراپر پیسے نہیں جمع کرائے جا رہے۔ اول تو اس طرح سے تحفوں کو بیچ دینا، میں سمجھتا ہوں آپ توشہ خانہ سے لے کے رکھ تو سکتے ہیں، لیکن آگے بیچنے شروع کر دیں جو سعودی کنگ نے یا ہیڈز آف اسٹیٹس آپ کو دیتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں اس میں بڑی ایک تضحیک آمیز پہلو ہے پاکستان کے لیے کہ بھئی ہمارے جو وزراء اعظم ہیں، اور خاص طور پر ان کی بیگم صاحبہ جو کہ اپنے آپ کو ایک روحانی شخصیت کا امپریشن دیتی ہیں، اور وہ ایک طرف عمران خان صاحب جو تھے وہ ریاست مدینہ بنانے چلے تھے، تو اس طرح سے تحفے بیچنے، اس میں غلط بیانی کرنی، میں سمجھتا ہوں یہ چیز جو ہے یہ اس حد تک جو فیصلہ اپیرنٹلی پڑھوں گا میں، فیصلہ بھی ڈیٹیل تو میرے پاس نہیں آئی، لیکن اپیرنٹلی مجھے ان تمام وجوہات کی بنا پر لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بائی اینڈ لارج صحیح ہے۔ یہ فیصلہ عرفان صاحب، 14 سال قید کی سزا کا حکم دیا گیا ہے جو فیصلہ اب تک سامنے آیا اس کے مطابق، اور 10 سال کے لیے انہیں کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا، اور 78 کروڑ 70 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ اب تک یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ اب اس کے کیا کرتے، اب دیکھیں نا، خود انہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی، وہ ریاست مدینہ کی باتیں ہوتی تھی، مذہبی باتیں ہوتی تھیں،
اور ہر وقت وہ جو کہتے تھے کرپشن کو ختم کریں گے، تو اتنا بڑا ان کو ختم کرنے کا تو اپنا ان کا دیے، اس میں غلط بیانی شروع کر دی، توشہ خانہ میں پیسے پورے جمع نہ کرائے، یہ چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل معافی ہیں۔ تو احتساب عدالت کی جانب سے عرفان قادر صاحب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، تو اب بانی پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن بچتے ہیں اس فیصلے کے بعد؟ آپ سمجھتے ہیں کہیں حق اپیل ہے ان کے پاس؟ آبویسلی اب وہ اپیل کریں گے، اور اب وہ یہ کریں گے کہ باقی جو دوسرے فیصلے ہیں ان کے ساتھ کمپیریزن ڈرا کریں گے، کوشش کریں گے کہ کسی طرح سزا میں کچھ کمی ہو سکے۔ اس کے علاوہ تو اب کوئی رستہ نہیں ہے ان کے پاس۔ آپ کو لگتا ہے قانونی طور پر اس میں گنجائش ہے، سزا میں کمی ہو سکے گی آگے چل کے جب وہ اپیل کریں گے؟ میرا نہیں، یہ فیصلہ جو ہے نا کے چانسز بہت کم ہیں۔ ٹھیک ہے، عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، منیف فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیف صاحب، آپ سمجھتے ہیں جب اپیل پر جائیں گے جیسے عرفان قادر صاحب نے کہا تو اس میں کوئی کچھ نرمی ہو سکے گی یا نہیں؟ دیکھیے، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کیا لکھا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ماضی میں ایسے فیصلے دیے گئے احتساب عدالتوں نے جو ہائی کورٹ کی سٹیج پر جا کر کالعدم قرار دیے عدالتوں نے، میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں، مریم نواز شریف صاحبہ کے کیس میں۔ آج جو سزا ہوئی ہے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا عدالت نے قانونی تطبیقات پورے کیے ہیں۔ اگر پورے کیے ہیں تو شاید فیصلہ برقرار رہے، لیکن اگر گنجائش ہے اور اس میں قانونی حکم واضح طور پر موجود ہے اور عمران خان صاحب کو سزا زیادہ سنا دی گئی ہے یا اس سزا کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، تو عین ممکن ہے انہیں اپیل سٹیج پر ریلیف ملے۔ لیکن میں دوبارہ عرض کروں گا کہ یہ تمام باتیں فیصلہ پڑھنے کے بعد پتہ چلیں گی کہ کیا فیصلہ قانونی طور پر مضبوط ہے، کیا اس کے اندر تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ لیکن فار دا ٹائم بھی اس وقت ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ دیکھیے، عمران خان صاحب تو ذہنی طور پر تیار بھی ہوں گے، جیل میں بھی ہیں، 2 سزائیں ہو چکی ہیں، توشہ خانہ الیکشن کمیشن والا جو کیس ہے اور سائفر کیس میں 10 سال کی سزا گزشتہ روز سنائی گئی۔ یہ کیس، اس میں ان کی اہلیہ کو بھی 14 سال قید بامشقت یعنی عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ چھوٹی سزا نہیں، خود تو اپنے لیے ان کے لیے سیٹ بیک ہوگا، لیکن ان کی اہلیہ کے لیے بھی یقینی طور پر ایک بڑا مشکل وقت ہے۔ لیکن اگر ہم ماضی کو دیکھیں اور چیزوں کو سامنے رکھیں تو یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کے معاملات کے اندر شفافیت برتی؟ کیا انہوں نے یا ان کی اہلیہ نے ان چیزوں کو درست طریقے سے ان کا استعمال کیا؟ کیا ان میں تمام شفافیت کے جو پیمانے تھے ان کو سامنے رکھا گیا؟ بادی نظر میں تو ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے اپنے عہدے، اپنے منصب کا غلط استعمال کیا، لیکن جہاں یہ جرم ہے، جہاں یہ ایک سزا کے طور پر ایک سزا ہو سکتی ہے جرم کی، وہاں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا سزا اور جرم آپس میں مطابقت رکھتے ہیں، کیا سزا دینے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے ہوئے ہیں۔ یہ سوال صرف میں نہیں، ملک کے جید قانون دان، پورے ملک کے اندر تمام صحافی، ہر پاکستانی یہ سوال ضرور کرے گا ہمارے نظام انصاف سے، اور اس پر بات ہمیشہ ہوگی کہ سزا ضرور ہو لیکن قانون اور آئین کے مطابق ہو، سزا ضرور ہو لیکن شواہد اور تمام تر چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر دی جائے۔ بنیادی نقطہ یہی ہے، لیکن اس وقت عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا مشکل وقت ہے، ان کے لیے اور ان کی اہلیہ کے لیے، ان کی تمام فیملی کے لیے۔ لیکن دیکھنا پڑے گا، میں دوبارہ کہوں گا کہ شاید ماضی کی طرف جب دیکھیں تو سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا رکھا گیا رویہ، جب ان کو سزائیں ہوئی تو کتنا سیلیبریٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں یا خود کو اقتدار کے قریب سمجھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ کمپوزر دکھائیں، کیونکہ مشکل وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، حالات برے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ آج ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے۔